کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بچے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی. اس سلسلے میں بھی یہ سبق ہے اور ایک حدیث بھی عرض کر دوں گا. پہلے حدیث سن لیجئے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے. جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے. جو صبح یا شام مسجد جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے. جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدد کے لیے جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے. اور جو اپنے گھر میں اس طرح رہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہے. یہ حدیث ابن حبان میں ہے. اب روزانہ ہم صبح شام مسجد جاتے ہیں. جب مسجد کے لیے نکلے تو ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی حفاظت میں آ گیا. یہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ حدیث یاد رکھیے آپ. ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنے اور ایک دوسرے کو یاد دلائیے کہ دیکھیے اب نماز کے لیے جا رہے ہیں. میں میرے بچوں کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو انہیں کہتے ہوئے جاتا ہوں کہ دیکھو ہم مسجد میں جا رہے ہیں، ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ گئے. اس یقین کے ساتھ مسجد میں جانا چاہیے. عیادت کرو تو بھی یہ یقین، اللہ کے راستے میں جاؤ تو بھی یہ یقین، اور گھر میں اپنا ایمان کی حفاظت کر کے بیٹھے رہو تو بھی یہ یقین. یہ تو حدیث ہو گئی. اب وہ کئی خواتین، کئی مرد ایسے ہیں کہ 25 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، 20 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی. پہلے تو ذہن میں رکھیے کہ اولاد کا دینا نہ دینا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا. لیکن بعض علماء کے تجربے ہوتے ہیں. یہ جو بتا رہا ہوں یہ علماء صالحین اور تجارب صالحین میں اس کا شمار ہے. اس کا کوئی چیز حدیث میں نہیں آتی. یہ علماء کا بتایا ہوا نسخہ ہے، آسان نسخہ ہے. قرآن شریف کی آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 اور آیت پڑھ رہا ہوں، پڑھیے میرے ساتھ. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. سورہ ابراہیم آیت نمبر 39. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کھجوریں لیجئے، دونوں کھجوروں پر دم کیجئے. دونوں میاں بیوی دم کریں تو اچھا ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک دم کرے تو اچھا ہے. جیسے خواتین بعض مرتبہ ایام میں ہوتی ہیں، نہیں پڑھ سکتی، کوئی بات نہیں، کوئی بھی دم کرے، دونوں کرے تو بہت اچھا. کہ ایک مرتبہ بیگم پڑھ لے، ایک مرتبہ میاں پڑھ لے، اور جو ہے دونوں کھجوروں پر دم کر دو. اسی طریقے پر ایک مرتبہ کبھی جو ہے مشغولی ہے تو کوئی ایک پڑھ لے، اور دونوں جو ہے ایک ایک کھجور روزانہ کھا لیا کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. کئی لوگوں کو الحمدللہ بتایا، انہیں فائدہ ہوا، نیک صالح اولاد انہیں ملی. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اے اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اب روکڑا دھندا بھی کر لو بھائی. پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیے اتنا پڑھا میں نے، لا الہ الا اللہ تو سیدھا عرش تک پہنچ گیا، اور اللہ اکبر پڑھا تو یہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے میرے لیے بھر گیا. آپ پڑھو گے، آپ پڑھو گی، آپ کو بھی یہی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں پڑھاتا ہوں فوراً پڑھ لیجئے تو اس کا ثواب فوراً مل جائے گا.
فوراً آپ کے اکاؤنٹ کے اندر وہ نیکیاں آ جائیں گی، اور یہ نیکیاں مرنے کے بعد کام آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔